الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 89 سے لے کر آیت نمبر 93 تک سورہ توبہ ہے، ہم سماعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ آج ہمارے 10 سپارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جو 20 سپارے ہمارے رہ گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سننے سنانے کا موقع نصیب فرمائے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ بنانے والے بدو، اعراب بدو، اور آئے بہانہ بنانے والے بدو، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت مل جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یعنی انہیں اجازت مل جائے اور وہ بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی وہ بیٹھے رہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک۔ انہیں کون سا عذاب پہنچے گا؟ دردناک عذاب پہنچے گا۔ پہلے مدینہ میں بسنے والے مخلصین اور منافقین کا ذکر کیا گیا، اب ارد گرد کے دیہاتیوں کے، عراب کہتے ہیں بدوؤں کو جو دیہاتی تھے مدینہ کے ارد گرد، بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو سچے ایماندار ہیں، ان کا ذکر تو اس رکوع کے آخر میں آئے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ، اور ان کے علاوہ منافق ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ منافق ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی جائے گی تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگیں گے، بہانے جھوٹے بنا لیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ جہاد پہ نہ جانا پڑے۔ اور دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جنہوں نے جہاد کا حکم سنا تو اکڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ چلو میں زارداری کے لیے ہی کوئی عذر لنگ پیش کر دیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اگر ان کے کفر عناد کی یہی حالت آخر دم تک رہی تو انہیں دردناک عذاب، ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کتنے منافق ہو گئے؟ ایک تو وہ جنہوں نے کوئی بہانہ شانہ بنا لیا تھے، وہ بھی منافق۔ ایک وہ جو اکڑ گئے، ہم کیوں جائیں جہاد پہ؟ تو یہ جو اکڑ جانے والا ہوتا ہے نا، یہ خطرناک ہوتا ہے اس سے جو بہانے بنا رہا ہو۔ وہ بھی منافق ہیں، یہ بھی منافق، لیکن ذرا منافقوں کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دی اور فرمایا جو اکڑ گئے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے وہ مال جسے خرچ کریں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر یہ پیچھے رہ جائیں کوئی حرج نہیں جب کہ وہ مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ دیکھیں نا، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی مال نہ ہو، تو فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، کوئی حرج نہیں جب وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یعنی جو لوگ حقیقتاً معذور ہیں وہ اگر جہاد میں شریک نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ نصیحت کا معنی ہے اخلاص، نصیحت کا اذا نصحوا لفظ آیا نا نصیحت، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اخلاص۔ اسی وجہ سے خالص اور سچی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور جب بات خلوص نیت سے کہی جائے تو کہتے ہیں نصح لہ القول۔ حضرت تمیم داری سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا الدین النصیحہ،
الدین نصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین نصیحت کو کہتے ہیں۔ ہم نے عرض کی کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امراء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ یہاں یعنی دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ دین کیا ہے؟ نصیحت ہے ان سب کے لیے۔ اور یہاں بھی نصیحت کا معنی اخلاص ہے، یعنی دین کیا ہے؟ خالص ہے، دین کیا ہے؟ سچا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے نصیحت کا یہ مطلب ہے کہ اس کی توحید اور اس کی صفات کمالیہ پر خالص اعتقاد ہو اور اس کو نقص اور عیب سے پاک جانے۔ اور رسول کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اس کی رسالت کو سچے دل سے مانے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی عزت و تکریم کرے اور اس کے اہل بیت سے محبت کرے۔ اور مسلمانوں کے امراء کے لیے نصیحت سے یہ غرض ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کو صحیح مشورہ دے اور ان سے غفلت سرزد ہو تو انہیں متنبہ کرے۔ اور عوام کو نصیحت کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرے، سب کے لیے دعائے خیر مانگا کرے اور سب کی خیر خواہی میں کوشاں رہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ، اور اس کے لیے اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی وجہ۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، نہ ان پر کوئی الزام ہے جو جب حاضر ہوئے آپ کے پاس، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، تو فرمایا آپ نے میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ، وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، بہا رہی ہوتی ہیں آنسو، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ افسوس نہیں ان کے پاس جو وہ خرچ کریں۔ جب غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہو گئی تو غریب و نادار مسلمان جن کے دلوں میں رائے حق میں جان دینے کی ہزاروں ارمان مچل رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم دل و جان سے جہاد کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نادار ہیں، غریب ہیں، اتنی طاقت نہیں کہ سواری کا انتظام کر سکیں، حضرائے کرم سواری کا انتظام فرما دیجئے تاکہ ہم یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ حضور نے جب انہیں یہ بتایا کہ بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہاری سواری کا بندوبست کیا جا سکے تو انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور یہ انہیں اپنی ناداری کا جتنا غم آج ہوا شاید ہی کبھی اتنا ہوا ہو، بجائے اس کے کہ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ آج افلاس کام آیا۔ اس گرم موسم میں دور دراز کی مسافت سے جان چھوٹی، الٹا وہ مغموم، دلگیر اور اشکبار ہوئے۔ اس حقیقت کو کچھ وہی خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں جن کو عشق و محبت کی مینا سے ایک دو جام ملے ہوں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے ان پہ کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، بس وہ کچھ جانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا